السلام علیکم پیارے ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے حضرت امام حسین اور ایک کبوتر کا واقعہ۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو جاننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو پورا دیکھیے۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں جب حضرت امام حسین کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا گیا، جب آپ کو شہید کر دیا گیا تو فوج یزید نے رسول اللہ کی صاحبزادیوں کو قید کر لیا اور امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو گرم زمین پر چھوڑ کر شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ زمین کربلا میں بغیر کفن کے پڑا رہا۔ اتنے میں پورے آسمان میں اندھیرا چھا گیا۔ لوگ یہ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے اور آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے۔ کہا جاتا ہے کہ اس وقت آسمان خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی حضرت امام حسین کے غم میں آسمان خون کے آنسو رو رہا تھا۔ 61 ہجری 10 محرم کی شب شام کو ایک کبوتر کربلا کے میدان کے اوپر سے گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم مبارک زمین پر پڑا رہا ہے، تو کبوتر چیختا ہوا آسمان سے اتر کر زمین پر آ گیا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ قیامت برپا ہو گئی ہے، امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے اور رسول اللہ کے خاندان کا خون زمین کربلا پر بکھرا ہوا ہے۔ یوں کبوتر آسمان کے اوپر ڈھمگڈا بنائے پھرنے لگے اور امام حسین کے غم میں رونے لگے، اور پھر اس سفید کبوتر نے اپنے آپ کو حضرت امام حسین کے خون سے تر کر دیا اور پھر وہ واپس اڑ گیا۔ پھر وہ کبوتر اڑتا ہوا مدینہ شریف جا پہنچا۔ طواف کے جیسے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد چکر لگانے لگا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کا حال دیکھا تو وہ حیران اور پریشان ہو گئے اور پھر آپس میں باتیں کرنے لگے کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے۔ اس کے بعد جب مدینہ کے لوگوں کو حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر ملی، تب ان لوگوں کو سمجھ آ گیا کہ سب سے پہلے ظاہری طور پر حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر درگاہ رسول پر پہنچانے کے لیے یہ سفید کبوتر حاضر ہوا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ دنیا میں جو سفید رنگ کا کبوتر ہے وہ اسی کبوتر کی نسل سے ہے۔ اسی لیے اللہ پاک نے سفید کبوتروں میں اتنی شفا رکھی ہے۔ پیارے ناظرین، تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ کے باہر ایک گاؤں میں سیام نام کا ایک آدمی رہتا تھا، جس کی ایک لڑکی تھی جو ظاہری شکل و صورت میں بہت خوبصورت اور بہت زیادہ اچھی تھی، مگر اس کو اچانک بہر کا مرض ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا بند کر دیا اور پھر وہ نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر محلے اور اڑوس پڑوس کے لوگ اس لڑکی کو شدید نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ جب اس سیام نام کے یہودی نے دیکھا کہ اس کی بیٹی کو سب لوگ نفرت کی نگاہوں سے دیکھنے لگے ہیں، تو وہ یہودی تنگ آ کر اپنی اس بیٹی کو لے کر اس گاؤں سے نکل گیا اور پھر دن بھر شہر میں کام کرتا اور شام میں اس گاؤں میں اپنی لڑکی کے پاس آ جاتا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ وہ یہودی اپنے کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا کہ وہ شام کو اس گاؤں میں اپنی لڑکی کے پاس نہ آ سکا۔ جب اس نابینا لڑکی نے دیکھا کہ باپ تو شام میں میرے پاس نہیں آ سکا، تو لڑکی گرتے پڑتے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی اور زاروں قطار رونے لگی، اور پھر لڑکی نے اس درخت کے نیچے ساری رات کو گزار دیا۔ اور پھر جب صبح ہوئی تو اس لڑکی نے محسوس کیا کہ اس درخت کے اوپر ایک بندے کی چیخ بھری آواز آ رہی ہے، اور پھر اس آواز میں اتنا زیادہ درد تھا، اور پھر لڑکی اپنے آپ کو روک نہیں پائی، اور پھر اسی طرح وہ دوسرے درخت کے پاس پہنچ گئی۔ حالانکہ وہ نابینا لڑکی دیکھ تو نہیں سکتی تھی، لیکن پھر بھی اس نے سر اوپر کیا اور اس درخت کی طرف دیکھنے کے لیے نظریں اٹھائیں کہ اتنے میں اس کبوتر کے پر سے خون کا ایک قطرہ اس لڑکی کی دائیں آنکھ میں جا گرا۔ اس خون کا گرنا امام حسین کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھ صحیح ہو گئی اور پھر اس آنکھ میں روشنی آ گئی اور پھر لڑکی اپنی آنکھ سے دیکھنے لگی اور پھر اسی طرح خون کا ایک قطرہ اس کی بائیں آنکھ میں گر گیا
اس طرح اس کی دوسری آنکھ بھی روشن ہو گئی اور پھر لڑکی بہت زیادہ حیران ہوئی اور اس درخت کے اوپر دیکھنے لگی۔ اس نے دیکھا کہ خون میں لت پت ایک کبوتر بیٹھا ہوا ہے اور وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں خون کے کچھ اور قطرے اس کے جسم پر گر گئے۔ امام حسین کے خون کی برکت کی وجہ سے اس لڑکی کی تمام بیماریاں ختم ہو گئیں۔ اب وہ لڑکی اس طرح سے ہو گئی جیسے کبھی کوئی اس کو مرض نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ لڑکی خوشی خوشی اٹھی اور اپنے باپ کی تلاش میں نکل گئی۔ اب وہ لڑکی اس باغ سے باہر نکلی کہ اتنے میں وہ یہودی اس کا باپ سامنے آتا ہوا نظر آیا، اور پھر وہ یہودی اس لڑکی کے پاس آ گیا، مگر وہ اپنی اس بیٹی کو پہچان نہ سکا، اور پھر اس لڑکی کو اجنبی سمجھ کر پوچھنے لگا کہ یہ لڑکی کون ہے اور اس باغ میں کیا کر رہی ہے، اور میں اپنی اس بیٹی کو اس باغ میں چھوڑ کے گیا تھا، کیا تمہیں اس کا کوئی حال معلوم ہے؟ میری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کیونکہ اس باغ میں جس جگہ پر میں اسے چھوڑ کے گیا تھا وہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ لڑکی یہ سن کر خوشی سے رونے لگی اور کہنے لگی کہ بابا، کیا آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں وہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں جسے آپ اس باغ میں چھوڑ کر گئے تھے۔ اور یہودی یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہو گیا اور اسے اس بات کی اتنی زیادہ خوشی ہوئی کہ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو ٹپکنے لگے، اور اس یہودی باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی، تمہاری یہ بیماری کیسے ٹھیک ہوئی؟ تمہیں دکھنا کیسے شروع ہو گیا؟ اور پھر اس لڑکی نے اپنا سارا واقعہ سنا دیا، اور پھر وہ اپنے باپ کو اس درخت کے نیچے لے گئی جو کبوتر حضرت امام حسین کے خون سے لت پت ہوا تھا۔ ابھی بھی وہ اس پیڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اور دردناک آوازیں نکال رہا تھا۔ پھر یہودی نے اس سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے مبارک پرندے، تیری اس دردناک آواز کے پیچھے کیا وجہ ہے، اور تیرے پروں سے ٹپکنے والا مبارک خون کس کا ہے جس میں اللہ نے اتنی برکت رکھی ہے؟ خیر، جیسے تیسے کرا کے یہودی نے اس کبوتر کے بارے میں معلومات اکٹھی کر لی، اور جب اس یہودی کو پتہ چلا یہ جو کبوتر کے اوپر خون لگا ہوا ہے یہ امام حسین علیہ السلام کا ہے، اور اسی خون کے ذریعے سے میری بیٹی ٹھیک ہوئی ہے اور پھر اسے دکھنا شروع ہو گیا ہے اور اس کا کوڑ کا مرض بھی ختم ہو گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ اگر حضرت امام حسین علیہ السلام کے نانا حق پر نہ ہوتے اور نواسہ رسول حق پر نہ ہوتے تو آپ کے خون کے قطروں میں ایسی خیر و برکت نہ ہوتی اور میری یہ اپاہج لڑکی کو شفا نہ ملتی۔ اسی بات پر وہ یہودی توحید پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور پھر جب بھی کوئی اسلام قبول کرنے کی وجہ معلوم کرتا تو وہ اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتا۔ سلام ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان پر، سلام ہو اس ناحق خون پر جو اسلام کے لیے کرب و بلا میں بہتا رہا۔ پیارے ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے۔